کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی ایسے شخص نے اپنا گھر بنوایا تو چھت کا ٹھیکہ کسی ایک ٹھیکیدار کو دے دیا، فرش بنوانے کا ٹھیکہ دوسرے ٹھیکیدار کو دے دیا، دیواریں بنوانے کا ٹھیکہ کسی تیسرے ٹھیکیدار کو دے دیا، باورچی خانہ بنوانے کا ٹھیکہ چوتھے ٹھیکیدار کو دے دیا، غسل خانے بنوانے کا ٹھیکہ پانچویں ٹھیکیدار کو دے دیا؟ یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، لیکن پاکستان میں یہ ہوا ہے، ایک بہت بڑے منصوبے کے ساتھ یہ ہوا۔ یہ منصوبہ بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے، اس کے ساتھ یہی ہوا۔ بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو 17 مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں تبدیلیاں بار بار متعارف کروائی گئیں، صبح دوپہر شام، ایسے ہی جیسے کوئی ڈاکٹر آپ کو تجویز کرتا ہے، ایک دوائی بتاتا ہے کہ صبح دوپہر شام آپ لیں گے تندرست ہو جائیں گے، وہ مریض تو تندرست ہو جاتا ہے، لیکن بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں صبح دوپہر شام کی بنیادوں پہ تبدیلیوں کی وجہ سے بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ آج تک نہیں بن سکا۔ عمومی طور پہ یہ تاثر ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر کا کام جنرل پرویز مشرف کے دور میں شروع ہوا۔ ایسا نہیں ہے، یہ جنرل پرویز مشرف کے دور سے بہت پہلے کی بات ہے، اور عمومی طور پر یہ تاثر ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام آباد کے نئے ایئرپورٹ کی تعمیر میں تاخیر کی ذمہ داری جنرل پرویز مشرف کے دور اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور پہ پڑتی ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہوں کہ بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا اوریجنل پلان کس سال کو تیار ہوا تھا، اور اس کی تعمیر کا تخمینہ کیا لگایا گیا تھا، اور وہ پہلا شخص کون تھا جس نے بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر کی تاخیر میں پہلی اینٹ رکھی تھی۔ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عمومی طور پر لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے کہ بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر کا آغاز جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا اور آج تک تکمیل کے مراحل سے گزر رہا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی پہلی فیزیبلٹی رپورٹ 1984 یعنی کہ 31 سال پہلے تیار ہوئی تھی۔ غیر ملکی امریکی اور فرانسیسی کمپنیوں نے پاکستان میں موجود 42 ایئرپورٹس کا معائنہ کیا۔ معائنہ کرنے کے بعد پاکستان کے 3 ایئرپورٹس جن میں کراچی، اسلام آباد اور لاہور کو مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے وسعت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ غیر ملکی کمپنیوں کی ترتیب کے مطابق پہلے نیا کراچی ایئرپورٹ، پھر نیا اسلام آباد ایئرپورٹ اور پھر نیا لاہور ایئرپورٹ تعمیر ہونا تھا۔ ترتیب کے عین مطابق کراچی ایئرپورٹ 1988 میں بننا شروع ہوا اور 1992 کو تکمیل تک پہنچا۔ کراچی ایئرپورٹ کی تکمیل کے بعد نئے اسلام آباد ایئرپورٹ کی تعمیر ہونا تھی، لیکن یکایک اس وقت کے وزیر اعظم جو آج بھی وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہیں یعنی کہ میاں محمد نواز شریف نے ترتیب ہی بدل ڈالی اور حکم دیا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے پہلے لاہور ایئرپورٹ تعمیر ہوگا۔ اسی ایک فیصلے کی وجہ سے نیا اسلام آباد ایئرپورٹ آج بھی تکمیل کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ میاں محمد نواز شریف وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر میں تاخیر کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح سے 1984 میں بننے والی فیزیبلٹی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کے نئے ایئرپورٹ کی تعمیر کی لاگت صرف اور صرف 1.26 ارب لگائی گئی تھی، جو آج 31 سال گزرنے کے بعد 85 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ نئے اسلام آباد ایئرپورٹ کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہر دور کے حکمران نے کیا۔ کراچی کا نیا ایئرپورٹ 4 سال میں مکمل ہوا، لاہور کا نیا ایئرپورٹ 6 ارب کی لاگت سے 5 سال میں مکمل ہوا، اور اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ 31 سال گزر گئے اور لاگت 85 ارب تک پہنچ گئی۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کو لاہور کا وزیر اعظم بننے کا بڑا شوق ہے۔ بھائی اسلام آباد بھی تو پاکستان کا ہی حصہ ہے، اور جب آپ الیکشن میں کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں تو آپ آتے کہاں ہیں؟ اسلام آباد آتے ہیں۔ آپ کا وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں، وزیر اعظم سیکریٹریٹ آپ کا اسلام آباد میں، آپ بیٹھتے حکومت آپ کی اسلام آباد میں، کیبنٹ آپ کی اسلام آباد میں۔ بھائی جب 42 ایئرپورٹس کا معائنہ کرنے کے بعد انٹرنیشنل ریپیوٹ کی کنسلٹنٹس نے ایک ترتیب بنا دی تھی کہ پہلے کراچی کا ایئرپورٹ بنے گا، پھر اسلام آباد کا بنے گا، پھر لاہور کا بنے گا۔ 1990 میں ان کے سامنے پلان آ جاتا ہے، لاہور کی محبت جاگ جاتی ہے اور یہ ترتیب ہی بدل دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر میں تاخیر میں
जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी ज़िम्मेदार हैं, पीपल्स पार्टी भी ज़िम्मेदार हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो पहली ईंट रख दी थी। अगर ये तरतीब ना बदलते तो जिस तरह कराची और लाहौर के नए एयरपोर्ट बन चुके हैं मुख्तसर मुद्दत में, 4-5 साल की मुद्दत में और 5-6 अरब की लागत से, तो इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट भी अब तक बन चुका होता। मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए कि आपकी मेहरबानी की वजह से 1 अरब 26 करोड़ का मंसूबा आज 100 अरब को छू रहा है। एक और रिपोर्ट आपको दिखाता हूं कि 1984 के ओरिजिनल प्लान के मुताबिक बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत थी और ज़मीन का तखमीना जो लगाया गया था वो क्या था, और उसके बाद कितनी ज़मीन ख़रीदने की ज़रूरत पड़गी और तखमीना कहां तक जा पहुंचा। रिपोर्ट देखिए। 1984 की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट के लिए 2471 एकड़ की जरूरत थी और जमीन की कीमत का तखमीना सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख रुपए लगाए गए थे, सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए फी एकड़ के हिसाब से। लेकिन मंसूबे में 31 साल की गैर मामूली ताखीर की वजह से 3,287 एकड़ जमीन 1 अरब रुपए में खरीदनी पड़ गई, 2,77,037 रुपए फी एकड़ के हिसाब से। अब भी 1500 एकड़ मजीद जमीन की जरूरत पड़ सकती है। एक मानने वाली बात है कि 3250 कनाल की ज़मीन पर कब्जा हो चुका है और सिविल एविएशन को पता ही नहीं, और गलती भी उनकी अपनी है कि अपने नाम कराना भूल गए। आपने देखा कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए ज़मीन ख़रीदने का तखमीना लगाया गया था ओरिजिनल प्लान के मुताबिक, लेकिन बाद में 1 अरब की ज़मीन ख़रीदनी पड़ गई। ज़मीन की ख़रीदारी में भी ऐसे ऐसे गुल खिलाए गए कि जिनकी मिसाल नहीं मिलती। 2004 की बात है, एक शख्स ने अपनी मासूम ख्वाहिश का इजहार किया। यूँ ही उस शख्स ने अपनी मासूम ख्वाहिश का इजहार किया, सिविल एविएशन और महकमा दिफा ने ज़मीनों का सर्वे करना शुरू कर दिया, और ज़मीनों का सर्वे करते हुए एक ऐसी चौंका देने वाली चीज़ का सामना करना पड़ गया जिसका सिविल एविएशन को पहले खबर ही नहीं थी। वो शख्स कौन था और उसकी मासूम ख्वाहिश क्या थी, और उस मासूम ख्वाहिश के नतीजे में जो एक हकीकत सिविल एविएशन के सामने आती है वो क्या थी। रिपोर्ट देखिए। जनवरी 2004 में सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। उस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए जब सिविल एविएशन ने अरबों रुपए की खरीदी हुई जमीनों का सर्वे किया तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई कि खरीदी हुई जमीनों में से 3,250 कनाल जमीन पर मकामी लोगों का कब्जा हो चुका था, जिसका उस वक्त तक सिविल एविएशन को कोई इल्म ही नहीं था। इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट के लिए खरीदी हुई 3,250 कनाल जमीन पर कब्जा माफिया के कब्जे की वजह खुद सिविल एविएशन की जरूरत से ज्यादा गैर जिम्मेदारी और गफलत निकली। सिविल एविएशन 3,250 कनाल जमीन तो खरीद चुकी थी, पैसे भी अदा कर दिए थे, लेकिन गफलत और गैर जिम्मेदारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 3,250 कनाल जमीन सिविल एविएशन अपने नाम ही कराना भूल गई। अब सिविल एविएशन बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी कि उस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को किस मुंह से कहें कि आप इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट का संगे बुनियाद नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी गफलत की वजह से कब्जा माफिया को मौका मिल गया कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जमीन पर कब्जा कर लें। परवेज मुशर्रफ को मनाना है तो कोई तो बहाना करना है। तकनीकी वजूहात का बहाना करते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ की इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखने की ख्वाहिश को दबा दिया गया। अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद सिविल एविएशन 3,250 कनाल में से 2,140 कनाल जमीन पर गैर कानूनी कब्जा छुड़वाने में कामयाब हुई। एक वक्त में तो सिविल एविएशन को उस वक्त के पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही की मदद भी लेनी पड़ गई, जब इलाके के एक असरो रसूख रखने वाले ने जमीन से कब्जा हटाने से साफ इनकार कर दिया। खुदा खुदा करके चौधरी परवेज इलाही की जाती कोशिशों से जमीन का कब्जा छुड़वाया जा सका। पाकिस्तान में जिस तरह ठेकों का एक कल्चर है और एक हिस्ट्री है,
عین اسی کے مطابق اسلام آباد ایئرپورٹ کے ٹھیکے کو بھی ڈیل کیا گیا. یعنی سب سے پہلے یہ کہ جو زمین خریدی گئی اس میں بہت ساری بے قاعدگیاں بے ضابطگیاں ہوئیں, اور شاید ہم جلدی میں تھے کہ ہر ٹھیکہ اور ہر پروجیکٹ جو ہے اس کو اناؤنس کرنے کی جلدی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے میں خود بھی اس کی جب انوگریشن ہوئی تھی جنرل مشرف کے زمانے میں, تو میں اس کی جو افتتاحی تقریب تھی اس میں شامل تھا, اور اس میں پورا اس پروجیکٹ کا رن ڈاؤن دیا گیا اور کہا گیا کہ 5 سال میں مکمل ہوگا. آج اس کی صورتحال یہ ہے کہ 5 سال گزرنے کے بعد اب اگلے 5 سال کی بات کی جا رہی ہے. جو نیا ٹارگٹ ہے وہ 2017 ہے. اتنا بڑا ہیوج پروجیکٹ ملٹی بلین روپیز کا, اور اس کو جس طرح سے ہم نے جو ہے ہینڈل کیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک اچھا طریقہ ہے. تو یہ پہلی بات ہے. زمینیں جو ہیں وہ ایسی لے لی گئیں, اور زمینیں شاید موجود بھی نہیں تھی, کاغذ پہ شو کر دیا گیا کہ یہ زمینیں اویلیبل ہیں. پھر جن ریٹس پہ لی گئیں اس میں بہت ساری دھاندلیوں کا ذکر آیا ہے کہ کچھ بہت اونچے ریٹس پر لے لی گئیں, اور ان کی باقاعدہ جو ایک اسکروٹنی ہوتی ہے, اس کا احتساب ہوتا ہے, وہ ہرگز نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل پروجیکٹ کی بنیاد ہی ایک غلط طریقے سے رکھی گئی. آپ نے دیکھا ہو معصوم شخص کون تھے؟ وہ جنرل پرویز مشرف تھے. معصوم خواہش کیا تھی کہ اسلام آباد کے نئے ایئرپورٹ کا سنگ بنیاد رکھنا ہے, اور پتہ چلا کہ 3250 کنال پہ لوگوں کا قبضہ ہو چکا ہوا ہے. اب یہ ماننے والی بات ہے کہ 3250 کنال کی زمین پہ قبضہ ہو چکا ہے, اور سول ایویشن کو پتہ ہی نہیں, اور غلطی بھی ان کی اپنی ہے کہ اپنے نام کرانا بھول گئے. اب اگر یہ زمین ہو سول ایویشن کے کسی اہم عہدیدار کی, یا محکمہ دفاع کے اعلیٰ حکام کی, یا کسی اہلکار کی, وہ 15 مرلے ہو, 10 مرلے ہو, 5 مرلے ہو, میں دیکھتا ہوں کیسے کوئی قبضہ ہونے دیتا ہے. کیوں؟ وہ ان کی اپنی ذاتی زمین ہوتی, ذاتی پیسے لگے ہوتے. یہ جو ایئرپورٹ کے لیے زمین 3250 کنال خریدی گئی تھی, یہ آپ کے پیسوں سے خریدی گئی تھی, قوم کے پیسوں سے خریدی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے بننا ہے نہیں بننا, خرید کے پیسے دے کے اپنے نام ہی کروانا بھول گئے. وہ تو بھلا ہو جنرل پرویز مشرف کا, اگر وہ اپنی خواہش کا اظہار نہ کرتے کہ میں نے سنگ بنیاد رکھنا ہے, تو پتہ نہیں کتنے اور سال گزر جاتے اور سول ایویشن کو پتہ ہی نہ چلتا کہ 3250 پہ قبضہ ہو چکا ہوا ہے, اور حالات یہ بھی بن سکتے تھے کہ پھر دوبارہ قبضہ چھڑوایا نہ جا سکتا. یہ تو 3250 کنال پہ قبضے کی بات ہے. اب ایک زمین ہے 70 ایکڑ کے قریب, وہ بھی اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے خریدی گئی. اس زمین کے ساتھ کیا ہوا یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں ہوگی. آپ سمجھیں گے شاید آپ سے مذاق کر رہا ہوں, لیکن میں ایک باقاعدہ ایک انویسٹیگیٹو شو کر رہا ہوں. میں مذاق کا متحمل نہیں ہو سکتا. میری رپورٹ دیکھیں کہ اس 70 ایکڑ زمین کے ساتھ کیا ہوا. جب سول ایویشن دھڑا دھڑ اسلام آباد کے نئے ایئرپورٹ کے لیے زمینیں خرید رہی تھی, تو اچانک سول ایویشن کی ہائی کمان پر یہ بات بجلی بن کر گری کہ 70 ایکڑ کے قریب ایک ایسی زمین ہے جس کی مکمل قیمت ادا کی جا چکی ہے, لیکن اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے. یعنی کہ 70 ایکڑ زمین آسمان نکل گیا یا زمین کھا گئی. 22 کروڑ میں خریدی گئی 70 ایکڑ زمین غائب ہو چکی تھی. 70 ایکڑ زمین کے غائب ہونے کا انکشاف اس وقت ہوتا ہے جب اسلام آباد کے نئے ایئرپورٹ کے لیے خریدی گئی زمینوں کا سروے دور جدید کے آلات سے کیا گیا, جس کو کمپیوٹر بیسڈ کوآرڈینیٹڈ سسٹم کہتے ہیں. سول ایویشن کے ایک ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر نے تجویز دی کہ دور جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس گمشدہ زمین کا پتہ لگایا جانا چاہیے, اور ساتھ ہی یہ خدشے کا بھی اظہار کیا کہ چونکہ گراؤنڈ ورک شروع ہو چکا تھا, اس لیے گمشدہ زمین کو ڈھونڈنے کا کام جلد از جلد نمٹا دیا جائے, کیونکہ اگر گراؤنڈ ورک کا کام آگے بڑھ گیا تو جو باڑ مختلف زمینوں کے ارد گرد لگائی گئی تھی وہ ٹوٹ جائے گی, اور پھر اس گمشدہ 70 ایکڑ زمین کا پتہ ہی نہیں چل سکے گا. آپ نے دیکھا غالباً پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی گمشدہ زمین کے بارے میں کہ زمین خریدی گئی, پیسے دے دیے گئے اور زمین غائب ہو گئی. اب یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہ گمشدہ زمین, یہ غائب زمین غائب ہو گئی, آسمان نگل گیا ہے کہ زمین کو زمین ہی نگل گئی. عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بچہ گم جائے تو ہم گمشدگی کا اشتہار دیتے ہیں اخبار میں, یا پھر کوئی ہمارے خاندان کا ایسا فرد جس کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو, اس کے بارے میں ہم اشتہار دیتے ہیں اخباروں میں گمشدہ کا, کہ اطلاع دینے والے کو انعام کے طور پر یہ دیا جائے گا. میرا خیال یہ تھا کہ سول ایویشن کو چاہیے یہ تھا کہ اس گمشدہ زمین کو تلاش کرنے کے لیے وہ بھی ایک اشتہار اخبار میں دے دیتی گمشدہ زمین, اور
یہ کہتی کہ اگر پتہ بتانے والے کو، اطلاع دینے والے کو ہم بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے پاس ایک گھر انعام کے طور پر، یہ انکوائری جن لوگوں نے کی، میں کہتا ہوں ان کی انکوائری ہو جانی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے 323 کنال مہنگے داموں خریدنے کی ذمہ داری، مدعا ایک ایسے شخص پہ ڈال دیا جس کا اس 323 کنال زمین کی خریداری سے دور دور تک کا تعلق نہیں تھا۔ زمینوں کی جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ کئی جگہوں پہ پیسے دے دیے گئے آن پیپر مگر زمینیں تھیں ہی نہیں، اور اب وہ زمینیں اگر تھیں نہیں تو ان کو ایکوائر کرنا ہے، وہ لازمی چیز ہے، خرچے کی فارم میں اور ڈیلے کی فارم میں سامنے آئے گا۔ ایک اور بہت بڑی غلطی اس پروجیکٹ میں جو کی گئی، اور وہ عام ٹاؤن شپ کا بھی پروجیکٹ ہو یا کوئی ایسا پروجیکٹ ہو، اس کے اندر جب سب مل بیٹھتے ہیں تو بیسکس جو بنیاد ہے ان سے شروع کیا جاتا ہے، یعنی بجلی، پانی، سڑکیں کیسی، ایکسیسیبلٹی، زمین کیسی۔ اس کیس میں پانی کو نہیں دیکھا گیا، اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں آپ کو کوئی ڈیمز بنانے ہوں گے، پانی کی ارینجمنٹ اس علاقے میں نہیں ہے۔ تو پانی کے بغیر کیسے اس پروجیکٹ کو لانچ کر دیا گیا، کیسے اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا گیا، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو جہاں بنیادی چیزوں کو نہ دیکھا گیا ہو، جہاں پروجیکٹ میں کنٹریکٹرز ہیں وہ اقربا پروری کی بنیاد پر چوز کیے گئے ہوں، جہاں کنٹریکٹرز کو اکاؤنٹیبل نہ کیا جا رہا ہو، جہاں پیسے 10 بلین سے فار ایگزامپل PC1، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ PC1 جو ہے وہ تیار بھی ہو گیا اور اس کا بورڈ سے اپروول بھی نہیں لیا گیا، اور بہت سارے ایسے اس میں معاملے ہیں جہاں بورڈ کا اپروول ایکشن کے بعد لیا گیا۔ اس کا PC1 بار بار بدلا گیا اور ماسٹر پلاننگ بھی اس کی چینج کی گئی، جس کی اور بعد میں پھر اس کو ڈیفرنٹ پیکیجز میں بھی تقسیم کر کے تاکہ جلدی سے اس کام کو کروایا جا سکے۔ تو اب اس کے لیے ہر پیکیج کی علیحدہ علیحدہ سے اپروول کچھ تو ہو گئی، کچھ بغیر اپروول کے شروع کر دیا گیا جس کی بعد میں اپروول لی۔ تو ان ساری چیزوں سے فرق پڑا ہے، اس پورے پروجیکٹ کے اندر تاخیر کا شکار ہوا، قیمت کے اضافے کا شکار ہوا، اور منصوبہ بندی کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں کیٹفاری نہیں کی گئیں، جیسے پانی کا مسئلہ تھا یا پانی کے علاوہ کنیکٹنگ روڈز کا مسئلہ تھا ابھی تک جس کے اوپر ڈسکشن جاری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اخراجات میں اضافے کا بھی سبب بنی، دیر کا بھی سبب بنی، اور لوگوں کے لیے بھی جو اس کی ایکسپیکٹیشنز تھی شاید وہ اس طرح پوری نہ کر پائے۔ حالانکہ اور ایک اور چیز اس میں یہ کہ بنانے والوں کا زیادہ فوکس بجائے ایئرپورٹ بنانے کے باہر کی طرف سوسائٹیز بہت زیادہ بننے لگ پڑیں اس ایئرپورٹ کی وجہ سے، اور کافی زیادہ ان کے اوپر فوکس رہا، جس کی وجہ سے اس منصوبے کے اوپر بھی اثر پڑا ہے۔ اب عام طور پہ دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ ایئرپورٹ کے قریب مکانات یا رہائش کو انکریج نہیں کیا جاتا، لیکن ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ یہاں پہ انکریج کیا جاتا ہے کافی زیادہ۔ تو سوسائٹیز بڑی تیزی سے سراؤنڈنگ اس ایئرپورٹ کے چاروں طرف بنتی چلی گئیں، جس میں سول ایویشن کے حکام بھی شریک تھے ان کے بنوانے میں اور ان کی پلاننگ کے اندر۔ تو ادھر سے توجہ ہٹی، اس طرف گئی، اور ایئرپورٹ کی ڈیزائننگ پہ، خرچے پہ، دوسری چیزوں پہ ٹھیک ٹھاک اثر پڑا ہے۔ جہاں میں نے اسلام آباد کے نئے ایئرپورٹ کے لیے خریدی جانے والی 3250 کنال زمین پہ قبضے کی بات کی، اور اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے خریدی جانے والی 70 ایکڑ زمین کے غائب ہونے کی بات کی، وہاں میں زمین کے ایک اور حصے کی بات کرتا ہوں جس کو میں ٹوٹا کہتا ہوں۔ میں نے ٹوٹا کیوں کہا؟ کیونکہ جہاں ہزاروں ایکڑ زمین خریدی جا رہی ہو وہاں 323 کنال تو ٹوٹا ہی ہوا، لیکن ایک ایسا کمال کا ٹوٹا تھا کہ یہ سول ایویشن اور محکمہ دفاع کے گلے پڑ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ غلطی سے سول ایویشن نے یہ 323 کنال کا ٹوٹا مارکیٹ ریٹ سے دگنی قیمت پہ خرید لیا۔ انکوائری بیٹھ گئی، انکوائری کے سامنے سب کو پیش ہونا پڑ گیا۔ اب یہ بھی ایک انکوائری اپنی طرح کی ایک کمال کی انکوائری تھی۔ یہ انکوائری جن لوگوں نے کی، میں کہتا ہوں ان کی انکوائری ہو جانی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے 323 کنال مہنگے داموں خریدنے کی ذمہ داری، مدعا ایک ایسے شخص پہ ڈال دیا جس کا اس 323 کنال زمین کی خریداری سے دور دور تک کا تعلق نہیں تھا۔
آئیے آپ کو رپورٹ دکھاتا ہوں کہ انکوائری کے نتیجے میں ذمہ داری کس پہ ڈالی گئی. ایک شخص جس نے 2004 میں اپنی ایک معصوم خواہش کا اظہار کیا تھا تو 3250 کنال پہ قبضہ ہو چکا ہوا تھا. اب 2 سال بعد یعنی کہ 2006 میں پھر وہی شخص ایک معصوم خواہش کا اظہار کرتا ہے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ میں اپنی معصوم خواہش کا اظہار کروں گا تو 323 کنال زمین مہنگے داموں پہ خریدنے کا مدعا مجھ پہ ڈال دیا جائے گا. پہلے آپ رپورٹ دیکھیے پھر بات ہوگی. یوں تو اسلام آباد کے نئے ایئرپورٹ کے لیے زمینوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ 1986 سے لے کر 2008 تک رہا، لیکن 323 کنال کی اضافی زمین کی خریداری سول ایویشن کے گلے پڑ گئی. گلے پڑنے کی وجہ 323 کنال کو مارکیٹ ریٹ سے 2 گنا ریٹ پر خریدنا تھا. انکوائری ہو گئی اور وزارت دفاع نے ہائی پاورڈ انکوائری کی تشکیل دی. انکوائری بورڈ کے سامنے 2 درجن سے زائد سول ایویشن کے افسران کو پیش ہونا پڑا اور اپنا بیان قلم بند کروانا پڑا، جس میں سابقہ سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل طارق وسیم غازی اور سابقہ ڈائریکٹر جنرل فاروق رحمت اللہ بھی شامل تھے. چونکہ انکوائری کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی تھا کہ ان ذمہ دار افراد کی نشاندہی ہو سکے جو 323 کنال زمین مہنگے داموں خریدنے کے ذمہ دار تھے. لیکن ہوا کیا؟ حیرت انگیز طور پر بورڈ آف انکوائری نے 323 کنال زمین مہنگے داموں خریدنے کی تمام تر ذمہ داری سابقہ صدر جنرل پرویز مشرف پر ڈال دی. یہ کیسی انکوائری تھی اور یہ کیسے انکوائری کرنے والے تھے کہ 323 کنال زمین کی خریداری کی منظوری نہ صرف اس وقت کے سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل وسیم اختر غازی، اس وقت کے ڈی جی ایویشن فاروق رحمت اللہ، بلکہ سول ایویشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے دی تھی. لیکن مدعا کس پر ڈال دیا؟ سابق صدر پرویز مشرف پر. مدعا ڈالنے کی وجہ بھی انتہائی مذاقہ خیز تھی. اب وہ وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جنرل پرویز مشرف نے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کے نئے ایئرپورٹ کا سنگِ بنیاد رکھنے کی خواہش کا اظہار کر دیا تھا. تقریباً ہر سرکاری افسر، چاہے وہ سول ایویشن کا ہو یا وزارت دفاع کا، نے ایک ہی موقف اختیار کیا کہ جنرل پرویز مشرف کی خواہش صرف اسی صورت پوری ہوتی ہے کہ 323 کنال کی اضافی زمین خریدی جائے. اور چونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں تھا، اس لیے جلدی میں مہنگے داموں زمین خریدنی پڑ گئی. سابقہ سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ وسیم اختر غازی نے قلم بند کیے ہوئے بیان میں اس بات کا بار بار ذکر کیا کہ انہیں آئے روز پریزیڈنسی سے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے ٹیلی فون آتے تھے کہ جلدی کریں، جنرل پرویز مشرف نے اسلام آباد کے نئے ایئرپورٹ کا سنگِ بنیاد رکھنا ہے. کیا جنرل پرویز مشرف 7.5 کروڑ کی دیہڑی لگائے گا؟ آپ نے دیکھا کہ انکوائری کمیٹی نے مدعا ڈال دیا جنرل پرویز مشرف پہ. اب جس شخص کو بلایا گیا انکوائری کمیٹی نے، جو اعلیٰ حکام، سرکاری افسران، بیوروکریٹس اس انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو رہے تھے، ہر ایک نے ایک رٹ لگائی ہوئی تھی کہ جناب یہ جنرل پرویز مشرف تھے، انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ ہے، میں نے اس کا سنگِ بنیاد رکھنا ہے، جلدی کریں، اضافی زمین کی ضرورت ہو تو وہ بھی خرید لیں. بھائی جنرل پرویز مشرف نے کیا یہ کہا تھا آپ کو کہ بازار سے جا کر 323 کنال دگنی قیمت پہ خرید لیں؟ کوئی ان سے پوچھے کہ دستخط کرنے کس کے چل رہے تھے، منظوری کس کی حاصل کی جا رہی تھی، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کون شامل تھا، اس کی طرف جانے. اور انکوائری کرنے والے یہ بھی کمال کے لوگ تھے، انکوائری کرنے والے بھی ہر ایک کی زبان سے جو سنتے تھے کہ جی جنرل پرویز مشرف کی معصوم خواہش کہ میں نے سنگِ بنیاد رکھنا، اس کی وجہ سے ہمیں بھاگ جلدی میں دگنی قیمت پر زمین خریدنی پڑ گئی. کوئی ان سے پوچھے کہ جنرل پرویز مشرف کیا، اگر مان لیا جائے کہتے ہیں کہ جی دگنی قیمت پہ خریدی گئی تھی، یعنی کہ 15 کروڑ کی خریدی گئی تھی، تو 7.5 کروڑ اس کی اصل قیمت ہوگی نا، تو کیا جنرل پرویز مشرف 7.5 کروڑ کی دیہڑی لگائے گا؟ وہ ایک صدر پاکستان رہا ہے، آل ٹائم پاورفل صدر رہا ہے، وہ دیہڑی لگانی ہوتی تو یہ جو بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو 100 روپے قریب ہو اس میں دیہڑی لگاتا. وہ 323 کنال میں آپ ایک امپریشن دے رہے ہو، ایک تاثر دے رہے ہو کہ شاید وہ پیسے کمانا ہے. کوئی جو تیسرا مڈل مین تھا جو ایک پراپرٹی ڈیلر تھا، شاید وہ مشرف کا فرنٹ مین ہو. ایسا نہیں تھا. اب دیکھنا یہ ہے، میرے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی بات آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے مجھے کہ جنرل پرویز مشرف پہ مدعا کیوں ڈالا گیا.
کیونکہ جس وقت یہ انکوائری شروع ہوئی اس وقت جنرل پرویز مشرف کا وقت گزر چکا ہوا تھا، ان کا وقت ڈھل چکا ہوا تھا، کرسی سے اتر چکے ہوئے تھے۔ اب کرسی سے اترا ہوا شخص یہ سب مل ملا کے اس کے ساتھ کر کیا رہے تھے؟ اور انکوائری کمیٹی مانی جا رہی تھی کہ ہاں جنرل مشرف کی یہ خواہش کہ میں نے اسلام آباد کے نئے ایئرپورٹ کا سنگ بنیاد رکھنا ہے، یہ ایک وجہ بن سکتی تھی کہ ان لوگوں نے دگنی قیمت پر وہ 323 کنال کا ٹوٹا وہ خرید لیا۔ میں دیکھتا جب جنرل پرویز مشرف ایک طاقتور حکمران تھے، اس وقت مانتا میں کہ یہ سرکاری افسران جو سارا مدعا جنرل پرویز مشرف پہ ڈال رہے تھے، جس کا دور دور تک اس خریداری سے تعلق ہی نہیں تھا، جب وہ طاقتور تھے میں دیکھتا ہے کس طرح یہ مدعا ڈالتے۔ اس وقت یہ صورتحال ضرور بن سکتی تھی کہ جنرل پرویز مشرف کے پاس جو مدعا تھا وہ اپنے سر لے لیتے جنرل پرویز مشرف صاحب کو خوش کرنے کے لیے۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت وہ کرسی پہ براجمان تھے، حکمران تھے، اور اب وہ کرسی سے اتر چکے ہوئے تھے، اب وہ حکمران نہیں رہے تھے۔ اور وہ ایک موسم میں وہ ایک ایسا موسم تھا کہ اس پاکستان میں کوئی گلاس بھی ڈوبتا تھا جنرل پرویز مشرف پہ ڈال دو۔ تو یہ سول ایویشن والوں نے اور محکمہ دفاع کے افسران نے، اعلیٰ حکام نے کہا کہ جب سارے مدعے جنرل پرویز مشرف پہ ڈالے جا رہے ہیں تو یہ 323 کنال کا جو ٹوٹا ہے نا، یہ دگنی قیمت پہ خریدنے کا مدعا بھی پرویز مشرف پہ ڈال دیا جائے۔ آئیے میں آپ کو رپورٹ دکھاتا ہوں کہ اس اضافی 323 کنال زمین کو مہنگے داموں پہ خریدنے کی ذمہ داری، اصل ذمہ داری کس پر پڑتی ہے، اور انکوائری کمیٹی نے اس ذمہ دار شخص کو کس خوبصورت طریقے سے پتلی گلی سے نکلنے کا موقع دے دیا۔ رپورٹ دیکھیں۔ ویسے تو اسلام آباد کے نئے ایئرپورٹ کے لیے لی گئی 323 کنال اضافی زمین مہنگے داموں پر خریدنے کا تمام مدعا جنرل پرویز مشرف کی اس خواہش پر ڈال دیا گیا کہ انہوں نے اسلام آباد کے نئے ایئرپورٹ کا سنگ بنیاد رکھنا تھا۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو بورڈ آف انکوائری نے بڑی سادگی کے ساتھ اور بڑی تسلی کے ساتھ سابقہ سیکرٹری دفاع جنرل وسیم غازی کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے تمام تر الزامات سے بری الذمہ قرار دے دیا۔ حالانکہ سرکاری دستاویزات چیخ و پکار کر رہے تھے کہ 323 کنال کی اضافی زمین مہنگے داموں خریدنے کی منظوری سول ایویشن کی ہائی کمان اور سابقہ سیکرٹری دفاع جنرل وسیم اختر دے رہے تھے۔ سرکاری دستاویزات کے علاوہ خود لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ وسیم اختر غازی بورڈ آف انکوائری کے سامنے اپنا بیان قلم بند کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھ پر یا ان پر پریزیڈنسی اور پرائم منسٹر ہاؤس کا اتنا دباؤ تھا کہ میں نے مہنگے داموں زمین خریدنے کی منظوری دے ڈالی۔ اور تو اور خود بورڈ آف انکوائری نے بھی بار بار انکوائری کے مختلف صفوں میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ وسیم اختر غازی کی زمین خریدنے کی منظوری دینے کا ذکر کیا ہے۔ سول ایویشن کی ہائی کمان بھی بورڈ آف انکوائری کے سامنے اپنے بیان کا اظہار کرتی رہی کہ خریداری کے ہر مرحلے پر وہ جنرل وسیم اختر غازی کی منظوری حاصل کرتے رہے ہیں۔ ایک طرف تو بورڈ آف انکوائری سول ایویشن کی ہائی کمان کو ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی زمین کو مہنگے داموں خریدنے کی، لیکن دوسری طرف بورڈ آف انکوائری کہتی ہے کہ جنرل وسیم اختر غازی جیسے ذمہ دار افسران اس طرح کی سنگین غلطی نہیں کر سکتے، اور خاص طور پر جب جنرل غازی کی نیت پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جنرل غازی کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے تمام الزامات سے بری الذمہ کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انکوائری کس طرح کی ہوئی ہے۔ ایک طرف جنرل پرویز مشرف پر مدعا ڈال دیا جاتا ہے، اس ایک شخص پر مدعا ڈالا جاتا ہے جس کا اس خریداری سے دور دور تک کا تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف جنرل وسیم اختر غازی کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے تمام تر الزامات سے بری الذمہ قرار دے دیا جاتا ہے، اور وہ جنرل غازی صاحب جن کے ہر صفحے پر دستخط موجود ہیں خریداری کے، اور ہر بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ جو چیئر کرتے تھے جس میں معاملہ پیش ہوتا تھا اس کی منظوری وہ دیتے رہے۔ لیکن آپ نے ایک ایسے شخص کو جس کا وقت ڈھل چکا ہوا تھا اس پہ مدعا ڈال دیا، اور ایک ایسا جنرل جو محکمہ دفاع کے سیکرٹری دفاع رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا ہمارے باس رہے ہیں، باس کو ذرا ایک پتلی گلی دکھانی پڑے گی، انہوں نے شک کا فائدہ دیتے انہیں نکال دیا تھا۔ بار بار اس کے PC-1 بدلے گئے جس کی وجہ سے منصوبے کی لاگت میں کافی اضافہ ہوا، وقت میں بھی اضافہ ہوا، اور ایک منصوبے سے دوسرے منصوبے تک جانے تک کبھی 5 ارب روپے کا PC-1 بدلنے کی وجہ سے، کبھی 10 ارب روپے کا، الٹیمیٹلی یہ تقریباً 100 ارب سے بھی آگے جا پہنچا۔
لیکن جو اوریجنل تھا اس سے کافی مطلب اس میں تبدیلیاں کی گئیں اور وہ کافی مطلب متاثر کیا جس نے، اور بہت ساری ایسی پلاننگز جو پہلے ہو جانی چاہیے تھی وہ بھی نہیں تھی، ان کے لیے بھی اخراجات کیٹر نہیں کیے گئے، بلکہ ابھی بھی انہی چیزوں کو اوپر کنٹینیوس ڈسکشن ہو رہی ہے قومی اسمبلی میں بھی، FIA کی انکوائریز میں بھی کہ یہ چیزیں کیوں نہیں رکھی گئیں۔ بہرحال اس میں جو چیز مجھے کمی نظر آتی ہے وہ ہے ایئرپورٹ پلاننگ جو ہے وہ پراپر طور پر امپلیمنٹ نہیں ہوئی، مانیٹرنگ پراپر طور پہ نہیں ہوئی، کنسلٹنسی پراپر نہیں تھی، یہ ساری چیزیں مل ملا کے اس منصوبے کی تاخیر کا سبب بنی ہیں۔ یوں تو بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد کا جو نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے اس کی تفصیلات تو کافی ساری ہیں، لیکن آج لگتا ہے کہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔